بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام آباد فائلز کے نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا جو روایتی اور ازلی دشمن ہے بھارت، اس کی نیوی کے اندر تیزی سے انڈکشنز کا ایک سلسلہ جاری ہے ہارڈ ویئر کا۔ انڈین آرمی نیوی کے اندر جو ہے وہ نہ صرف جوہری آبدوز سمیت کئی بحری جہازوں کی بھی شمولیت کا ایک سلسلہ جاری ہے، اور اس حوالے سے انڈین نیوی بہت زیادہ بڑھ کے بھی مار رہی ہے اور بہت زیادہ اگریسو پوسچر میں نظر آتی ہے۔ تو فیصل، یہ کیا ہے ساری صورتحال؟ پاک بحریہ کے لیے پھر اس حوالے سے کس قسم کی حکمت عملی ہونی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران صاحب، ایک تو چیز بڑی واضح ہے کہ انڈیا کی جو بحری قوت ہے عددی اعتبار سے تو وہ زیادہ ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن ان میں اگر ہم پیشہ ورانہ مہارت کو دیکھیں، منصوبہ بندی، جدید جو جنگی تقاضے ہیں، خصوصاً جو الیکٹرانک وارفیئر ہے، جو نیٹ ورک سینٹرک جو اور ملٹی ڈومین آپریشنز کا ایریا ہے، تو اس میں عملی طور پہ جو ہے وہ ان کے اندر بڑی شدید کمی جو ہے وہ موجود ہے، اور اس کمزوری کو ٹیکنالوجی کے اعتبار سے اگر بروئے کار لایا جائے اور جو اے سیمیٹرک وارفیئر کے ٹیکٹکس ہیں اگر ان کو استعمال کیا جائے تو پاکستان کی مسلح افواج خصوصاً پاک بحریہ جو ہے وہ دشمن پر کلیدی برتری حاصل کر سکتی ہے۔ اچھا، کسی بھی قسم کی جو جنگی صورتحال ہے اس میں سب سے پہلا عمل جو ہے، جو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ، اور مختلف جو اینالسٹ ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ایران کی طرز پہ جو دشمن کا جو سمندر ہے یا بحری گزرگاہیں ہیں یا اس کی جو بندرگاہیں ہیں، اس کو مکمل طور پر ان کی ناکہ بندی، یا آپ کہہ لیں کہ اس کو مکمل طور پہ غیر محفوظ بنانا ہوگا۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ایریا ہے۔ آٹونومس جو مائن لیئرز ہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ جائیں اور جیسے 1971 میں ہماری ایک سب میرین تھی پی این ایس غازی، وہ بھی مائن لیئنگ کرتے ہوئے جو ہے وہ ایک اپنی مائن جو ہے اس کے ٹکرانے سے شہید ہو گئی اور اس کا کرو جو ہے وہ شہید ہو گیا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آٹونومس جو مائن لیئرز ہیں اور اس قسم کے، یہ پاکستان کے پاس ضرور ہونے چاہیے۔ آپ اس کو دور سے آپریٹ کریں اور آپریٹ کر کے دشمن کی جو قریبی بندرگاہیں، خاص طور پہ جو پاکستان کی سرحد کے ساتھ ساتھ کے مختلف علاقے ہیں جیسے گجرات ہے، جیسے باقی ایریاز ہیں، وہاں پہ اگر مائن کر دیا جائے، اور دوسرا دشمن کا جو بلاکڈ ہے اس کو بڑا ٹیکٹیکلی جو ہے وہ کیا جائے، اور پاکستان کے جو قریبی پانی ہیں ان سے جو تجارتی راستے ہیں ان کو چوک کیا جائے، تاکہ دشمن کی طرف جانے والے جتنے بھی تجارتی بحری جہاز ہیں وہ اپنے جو ہے وہ سمت کو ڈائیورٹ کریں، اور اس کو جو ہے وہ، کیونکہ پاکستان کی خوش قسمتی ایک یہ ہے کہ پاکستان جہاں جغرافیائی جگہ پہ جدھر موجود ہے، انڈیا اس کے بعد آتا ہے، اور اس کی انڈیا کی ساری جو تیل کی ترسیل ہے، جتنی بھی تجارت ہے، وہ سب کی سب جو ہے وہ پاکستان کے سامنے سے ہو رہی ہے، سمندر سے۔ تو پاکستان کی نیوی یہ ٹیکٹک استعمال کر سکتی ہے۔ ابنائے ہرمز کی طرح ہمارے پاس وہ جغرافیہ تو نہیں ہے جو کہ ایران کے پاس ہے، کیونکہ وہ تو صرف 30-35 کلومیٹر کا ایریا ہے، جس میں صرف 10-12 کلومیٹر کا جو ہے وہ ڈیپتھ کا ایریا ہے جہاں سے جو ہے وہ مختلف بحری جہاز گزر سکتے ہیں۔ تو نیچرل بیریئر ہے ایران کے پاس، تو ایران تو اس کو بلاک کر سکتا ہے بڑا آسانی سے، لیکن پاکستان کے پاس جو سمندر ہے وہ نسبتاً گہرا ہے۔ لیکن اس کا ایک اور بھی ایڈوانٹیج ہے، وہ ایڈوانٹیج یہ ہے کہ پاک بحریہ کی جو آبدوزیں ہیں، اور اگر ہم خود کش کشتیاں جو ہیں جو سوئسائڈ مختلف انمینڈ سرفیس وہیکلز ہیں، اگر ہم ان کو استعمال کریں، اگر انہی کشتیوں کے اوپر میزل ٹیکنالوجی جو ہے وہ اینٹی شپ میزلز کو استعمال کیا جائے، ڈرونز اور لائٹرنگ منیشن کو استعمال کیا جائے، اینٹی شپ میزلز جو ہیں ان کو استعمال کیا جائے جو کہ دور مار ہوں، جیسے 500 700 800 کلومیٹر کی رینج ہو، 1000 یا 1200 کی ہو تو وہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اور پھر پاک فضائیہ کی جو لڑاکا طیارے ہیں، تو دشمن پر بڑا اور کلیدی حملہ جو ہے وہ بڑا جو ہے وہ مؤثر ثابت ہو سکتا ہے۔ اس طرح کی اے سیمیٹرک پلس سیمیٹرک وارفیئر جو ہے اس کے ذریعے آپ اس کو کلب کر کے جو ہے وہ ایک اسٹریٹجی ڈیزائن کر سکتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے کیونکہ اس کے جو وائٹل اثاثے ہیں، یہ ذہن میں رکھیں ناظرین کہ جیسے آئی این ایس وکرانت ان کا ایک ایئر کرافٹ کیریئر ہے، یہ ایک سمبولک ایک جو ہے وہ پوسچرنگ ہے، کیونکہ بنیادی طور پہ ایئر کرافٹ کیریئر کو ضروری نہیں ہے کہ وہ بھیج ہی دیں، اور جیسے آپ دیکھ لیں کہ ابراہم لنکن جو ہے وہ علاقے کے اندر تو موجود ہے، اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کا جو ایک نیوکلیئر ایئر کرافٹ کیریئر تھا جو ابھی اس وقت ریٹرو فٹنگ کے لیے کسی ملک جا چکا ہے۔ تو اس قسم کے جو ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں بنیادی طور پہ ان کو سمبل کے طور پہ رکھا جاتا ہے، ضروری نہیں کہ اس کو کھلے سمندر
طرف بھیج دیا جائے. ہاں اگر بھیجا جاتا ہے اور اس کے فریگیٹس آتے ہیں انڈیا کے, اس کے ڈسٹرائرز آتے ہیں, تو یہ ایک وائٹل ٹارگٹ ہوں گے, کیونکہ اگر آپ ان کو چھوڑ دیتے ہیں تو الٹیمیٹلی ان کے جو میزلز ہیں وہ ہمارے اثاثوں کو اٹیک کر سکتے ہیں. تو ان کو جو ہے وہ ڈبونا پاکستان بحریہ کی بڑی جو ہے وہ پرائورٹی ہوگی, اور یقیناً ہوگی اور ہونی چاہیے, اور ان کو ڈبونا چاہیے. دشمن کے کو روکنے کے لیے اور اس کے حوصلے پست کرنے کے لیے اگر آپ سپلائی لائن کاٹ دیتے ہیں, اس کی بحری تجارتی ناکہ بندی کر دیتے ہیں, اس کے اثاثوں کو تباہ کر دیتے ہیں, لانگ رینج میزلز جو ہیں ان کی زد سے پھر آپ اپنے شہروں کو, اپنی بندرگاہوں کو, اپنی تجارتی ٹریفک کو, اپنے بلاکٹ کو روک سکتے ہیں ہونے سے, اور حساس تنصیبات اور جو بھی آپ کے اثاثے ہیں ان کو آپ جو ہے وہ محفوظ کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور اسٹریٹجی جو بڑی امپورٹنٹ ہے, جو ہم نے ایران کی اس امریکہ اسرائیل کی جو ایک غیر قانونی جنگ ہے ایران میں مسلط کردہ, اس کے جواب میں ایران نے کی ہے, وہ یہ ہے کہ اس نے اپنے جو ساحلی علاقے ہیں وہاں پہ زیر آب مختلف جو ہے وہ سرنگیں بنائی ہیں, مختلف ایسی جگہ بنائی ہیں جہاں سے وہ ٹارپیڈوز فائر کر سکتا ہے, اینٹی شپ میزلز فائر کر سکتا ہے, اور جیسے میں نے پہلے کہا انمینڈ سرفیس وہیکلز جو ہیں ان کو ایز اے میزل کیریئر اور ایز اے سوئسائڈ اٹیک بوٹس جو ہے وہ ایران جو ہے وہ اپنی ایسمیٹرک وارفیئر کے اندر جو ان کی IRGC ہے وہ استعمال کرتی ہے. تو ہم بھی سرکریک, سونمیانی, پسنی اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہمارے متعدد جزائر ہیں وہ جیسے منوڑا ہے, جیسے چرنا ہے, جیسے چرنا بھی اس کو کہتے ہیں, استولا ہے, بنڈل آئیلینڈ ہے, اور بڈو کے جزائر ہیں, ان کو ہم جو ہے وہ مینڈ کر سکتے ہیں فضائی دفاعی نظام سے, اینٹی شپ میزل سے, جو کہ ہم ساحل سے فائر کر سکتے ہیں, مختلف ٹاربیٹو لانچنگ ٹیوبز کو استعمال کر سکتے ہیں, میک شفٹ ارینجمنٹس کے طور پہ وہاں پہ کماکازی ڈرونز اور لائٹرنگ منیشنز جو ہیں ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے. تو پاکستان نیوی اور فضائیہ بھی دشمن کے خلاف جو مختلف ڈرون صلاحیت ہے اس کو استعمال کر سکتی ہے, سوارمز کو استعمال کر سکتی ہے, اور اس سے برتری حاصل کر سکتی ہے. اور پھر جو ہمارے فورس ملٹی پلائرز ہیں ان کا کردار ادا کر سکتے ہیں یہ ڈرون اور باقی چیزیں. تو اس طریقے سے ملکی جو دفاع ہے اس کو آپ نہ صرف ناقابل تسخیر بنا سکتے ہیں, بلکہ ایران کی طرز پہ ہمیں یعنی پاکستان کو میزائلوں, کماکازی ڈرونز, لائٹرنگ منیشنز, بغیر افرادی قوت کے جو مختلف کشتیاں ہیں, چاہے وہ خودکش ہوں چاہے میزائل بردار ہوں, ان کی پیداوار جو ہے وہ ہزاروں لاکھوں میں کرنی ہوگی, تاکہ جو ہے وہ آپ اپنے ایڈورسریز کو, کیونکہ ہماری نیوی جو ہے وہ ایک آپ اس کو گرین واٹر نیوی کہہ سکتے ہیں, ایک جو ہے وہ کوئی اٹیکر نہیں ہے, کیونکہ ہمارے جو عزائم ہیں وہ کسی قسم کے جارحانہ نہیں ہے, نہ ہی توسیع پسندانہ ہیں. تو ہم جو ہے وہ چھوٹی نیوی رکھتے ہیں, انڈین نیوی بڑی ہے, اس کا مقابلہ اے سیمیٹرک وارفیئر جو ہے اس سے کیا جا سکتا ہے. الیکٹرانک وارفیئر اور سائبر وارفیئر جدید بحری جنگ میں دشمن کو براہ راست تباہ کیے بغیر مکمل مفلوج بھی کر سکتے ہیں. اس طرح کی بھی کچھ اسٹریٹجی جو ہے وہ اڈاپٹ کرنی چاہیے, جبکہ ایسا عمل پاک بحریہ کو مزید ایسمیٹرک ایڈوانٹیج فراہم کرے گا. یہ بھی ایک اسٹریٹجی دیکھنی چاہیے اور اس کے اوپر بھی عمل درآمد ہونا چاہیے. الیکٹرانک وارفیئر کے ذریعے دشمن کے ریڈار, کمیونیکیشن, نیویگیشن سسٹم کو جام یا دھوکہ دیا جا سکتا ہے, جس سے اس کے بحری جہاز اور فضائی اثاثے ان کو مفلوج کیا جا سکتا ہے. ان کی جو ویزیبلٹی, ویژن دیکھنے کی جو صلاحیت ہے, یا وہ جو سینسنگ کی جو صلاحیت ہے وہ ختم کی جا سکتی ہے. الیکٹرانک ڈسیپشن یا اسپوفنگ, GPS اسپوفنگ کے ذریعے بھی دشمن کے جعلی اہداف کو دکھا کر اس کی توجہ منتشر کی جا سکتی ہے, اور نتیجہ پاک بحریہ کے دشمن پر حملہ جو ہے وہ ایک کاری ضرب ثابت ہوں گے. اب سائبر وارفیئر سے دشمن کے دماغ, اس کے کمانڈ اینڈ کنٹرول نیٹ ورک سسٹمز کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے, کیونکہ جدید نیول فورسز مکمل طور پر ڈیجیٹل نیٹ ورکس پر انحصار کرتی ہیں. لہذا اگر ان نیٹ ورکس میں آپ کریکس ڈالتے ہیں تو فیصلہ سازی سست یا غلط بھی ہو سکتی ہے, اور ہتھیاروں کے سسٹمز میں بھی خلل آ سکتا ہے, ڈسرپشن ہو سکتی ہے, لاجسٹک متاثر ہو سکتے ہیں. سافٹ کل کے ذریعے آپ بڑی سے بڑی جو جتنی بڑی اسٹرانگ نیوی ہو آپ اس کو مفلوج کر سکتے ہیں. پاکستان کی جو اب تک کی اسٹریٹجی ہے وہ یہی ہے, کم وسائل کے ساتھ میکسیمم جو ہے لیٹسٹ ترین ٹیکنالوجی اس کو انڈکٹ کیا جائے اور دشمن کو چیلنج کیا جائے, تاکہ جتنے اسٹریٹجک مقاصد ہیں ان کا حاصل کیا جائے, اور پھر ایک مضبوط
جو ہے وہ بحری قوت کا ہونا بھی ناگزیر ہے. سافٹ ہارڈ کل کو یقینی بنائے اور دشمن کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا کر مکمل شکست سے دوچار کر سکے. تو ایسی ایک پوٹنٹ نیوی کی ضرورت ہے. اب دیکھیں نیول لیڈرشپ کس طرح اس کو لے کر چلتی ہے. پاک بحریہ میں انرجی ویپنز کی انٹیگریشن کتنی ناگزیر ہے فیصل؟ دیکھیں عمران صاحب، پاکستان کو ڈائریکٹ انرجی ویپنز جو ہے نا اس کی انٹیگریشن ہر حال میں کرنی پڑے گی. جیسے پاک بحریہ کے جو مختلف جہاز ہیں، مختلف فریگیٹس ہیں، آپ کے کارویٹس ہیں وغیرہ وغیرہ، ان کے اوپر جو ہے وہ لیزر اور انرجی ہتھیار جو ہیں، انرجی ویپنز، ان کو نصب کرنا چاہیے. ایسی جو ہے وہ انمینڈ سرفیس وہیکلز تیار کرنے چاہیے جس کے اوپر اس قسم کے ہتھیار جو ہیں وہ نصب ہوں، جو کہ آٹومیٹڈ طریقے سے دشمن کے ڈرون سوارمز یا لوائٹرنگ منیشنز یا کمکازی ڈرونز اور ایون میزائلوں کو ناکارہ بنا سکیں. کیونکہ اگر ان کے جی پی ایس کو ٹارگٹ کیا جائے تھرو انرجی ویپن، تو آپ ان میزائلوں کو، ایون وہ اگر سپر سونک اور ہائپر سونک کیوں نہیں ہیں، اگر اس کی ٹریجیکٹری، اگر ویکٹر جو ہے اس کو آپ وہیں سے جو ہے وہ جانچ لیتے ہیں، تو وہاں سے آپ اس کی ٹریجیکٹری کو فالو کر کے جو ہے وہ خاص طور پہ سپر سونک میزلز کو، تو آپ اس کو ناکارہ بنا سکتے ہیں. تو درستگی، کم لاگت اور تیز رفتار رد عمل جو ہے اس کی صلاحیت حاصل کرنا ہوگی، کیونکہ یہ بہترین دفاعی صلاحیت ہو سکتی ہے اگر ہم ایران کے کانٹیکسٹ میں بھی دیکھیں. اور پھر مغربی اور جو چینی بحری تحقیق بتاتی ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ لیزر ہتھیار جو ہیں یا انرجی ویپنز جو ہیں وہ چھوٹے خطرات ہوں یا بڑے خطرات ہوں، ان کے لیے انتہائی مؤثر ہیں. اور فاسٹ اٹیک کرافٹس ہوں، آف شور پیٹرول ویسلز ہوں، مختلف کارویٹس ہوں، ایون آپ کے جو مختلف فریگیٹس ہیں، ان کے اوپر لیزر سسٹم کی تعیناتی جو ہے اس سے آپ بہت کم وقت میں زیادہ جو ہے وہ انرجی ویپن استعمال کر کے بہت زیادہ بہترین جو ہے وہ نتائج حاصل کر سکتے ہیں. پاکستان نیوی جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں اینٹی ڈرون لیزرز ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ جو مائکرو ویو ویپنز ہیں، پھر اسی کے ساتھ ساتھ ڈائریکٹ انفرا ریڈ کاؤنٹر میئرز ہیں. اس جیسے سستے اور مختلف حوالوں سے ڈائریکٹ انرجی ویپنز ہیں، ان کو آپ استعمال کر سکتے ہیں اور اپنے بحری اثاثوں پہ نصب کر سکتے ہیں، جس سے آپ کی جو بیسیکلی سروائیویبلٹی ہے اور افیکٹونیس ہے وہ بہت زیادہ حد تک بڑھ جائے گی. اور پاکستان نیوی کو اس وقت 20 سے 100 کلو واٹ اور تقریباً 100 سے 300 کلو واٹ کے مختلف ہتھیار جو ہیں وہ درکار ہیں، جن کو آپ مستقبل میں آگے ہائی انرجی لیزرز کے طور پہ بھی آگے بڑھا سکتے ہیں. ظاہر ہے اس کی آپ جتنی کیپیسٹی بڑھاتے چلے جائیں گے اتنی ہی لیزر یا انرجی ویپنز جو ہیں وہ افیکٹو ہوتے چلے جائیں گے. دوسرا عام فیکٹر جو ہے وہ پاک فضائیہ ہے. یہ پاک فضائیہ کا کردار آپ کو پتہ کہ کسی بھی جنگ کے اندر دشمن کو شکست فاش دینے کے حوالے سے اس کے خلاف انتہائی مؤثر اور فیصلہ کن جو کارروائی ہے وہ کرنے کے حوالے سے انتہائی اہم رہا ہے. اور مستقبل کے بھی کسی بھی بحری معرکے کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ پاک فضائیہ کے جو J-17 تھنڈرز ہیں یا J-10Cs ہیں اور مستقبل میں J-35A 5th جنریشن جو اسٹیلتھ لڑاکا طیارے ہیں، وہ میری ٹائم اسٹرائک کیپیبلٹی میں کلیدی ہو سکتے ہیں، ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ہو سکتے ہیں. کیونکہ انڈیا کے جتنے بھی جنگی جہاز ہیں اور ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں، وہ بنیادی طور پہ ایکٹیو ریڈارز جو ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں. اور ایسی صورتحال کے اندر اسٹیلتھ طیارہ جو ہے وہ لانگ رینج آپریشنز جو ہے وہ کرنے کے قابل ہو سکتا ہے، کر سکتا ہے. اور ایسے میں جو آپ کی آبدوزیں ہیں یا اینٹی شپ میزلز ہیں، ڈرونز ہیں، خود کش کشتیاں ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس کو کلب کریں اسٹیلتھ طیاروں کے ساتھ، تو آپ دشمن کے جو بحری بیڑے ہیں، جو دشمن کے جو جنگی جہاز ہیں، ان کو غر کے آپ کر سکتے ہیں. کیونکہ پاکستان کے پاس جو ہے وہ CM-400 AKG، اسی کے ساتھ ساتھ اس کو کہائی کیریئر کلر جو ہے وہ میزل کہا جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اسمیش میزل ہے. پھر ہمارے پاس جو بابر، رات، تیمور، فتح 4 وغیرہ کے جو کروز میزلز ہیں، یہ تمام کے تمام بھی بڑے کلیدی ثابت ہو سکتے ہیں. تو ایک جوائنٹ آپریشنل اسٹریٹجی جو ہے، جس میں پاکستان آرمی کی راکٹ فورس بھی شامل ہو، جس میں پاک فضائیہ بھی ہو اور پاکستان نیوی بھی ہو، اور آپ اس جوائنٹ اسٹریٹجی کے تحت جو ہے وہ یہ کام کر سکتے ہیں. اور اس کے حوالے سے اگر آپ انیشل ٹارگٹس کو ہٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو فورس ملٹی پلائرز ہیں، جس میں آپ کے ATR 72-500 ہے، P3C اوریئن ہے اور مستقبل میں سی سلطان ہے، تو یہ اور اسی کے ساتھ ساتھ پاک فضائیہ کے جو اویکس طیارے ہیں وہ بڑا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں اور کھلے سمندر میں مختلف فضائی آپریشنز جو ہیں ان کو کامیاب بنا سکتے ہیں. بہت سارے ناظرین ہمارے کافی عرصے سے ایک بات کر رہے ہیں کہ جی پاکستان نیوی کے لیے J-16 کے 1 یا 2 اسکواڈرن بڑے سخت ضروری ہیں، اور لیکن مسئلہ یہ ہے کہ
وسائل کے مسائل ہاں ہیں، بالکل ایسے ہی ہے جی، وسائل کے مسائل ہیں. تو اگر ہماری فضائیہ میں مزید ایک J-10C اسکواڈرن جو ہے وہ بہت جلد شامل ہو جاتا ہے اور JF-17 تھنڈرز جو ہیں ان کی تعداد ہم بڑھاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مور دین انف ہوگا، ریکوائرمنٹ پوری کر جائے گا. ریکوائرمنٹ پوری کریں گے. اور ایک اور نقطہ بڑا اہم ہے اور وہ اس پوری بحری جنگ کے تناظر میں سمجھتا ہوں کہ بڑا کلیدی ہے، اور وہ ہے جی PL-15 کے ساتھ ساتھ پاک فضائیہ کو بڑی تیزی سے PL-17 کی طرف جانا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ J-10Cs جو ہیں وہ اس قابل ہیں کہ وہ PL-17 کو کیری کر سکتے ہیں اور وہ لیتھل ہو سکتے ہیں، خاص طور پہ انڈیا کے جو PA ٹائپ پوزیٹون ایئر کرافٹس ہیں ان کو مار گرانے میں، کیونکہ بنیادی طور پہ یہ اس قسم کے جو بڑے اہداف ہیں مختلف جو فورس ملٹی پلائرز ہیں، جیسے ریفیولرز ہیں، جیسے ایئر ٹو ایئر ریفیولر ٹینکر جن کو ہم کہتے ہیں، اور اسی طرح ایویکس ہیں، مختلف الیکٹرانک وارفیئر کے طیارے ہیں، اور PA ٹائپ پوزیٹون وغیرہ ہیں. آج کے لیے اتنا، انشاءاللہ تعالیٰ پھر حاضر ہوں گے نئے وی لاگ کے ساتھ، نئے سبجیکٹ پہ بات کریں گے. بہت شکریہ، خدا حافظ.